करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि सर्दियों की कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी इरम शेयर कर रही है। इरम कहती है, हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की खौफनाक तरीन कहानी शेयर करूंगी। ये आज से 25 बरस पुरानी बात है, जब हम लोगों ने लाहौर के एक इलाके समनाबाद में एक घर किराए पर लिया। सर्दियों के दिन थे। जिस घर में हम लोग रहते थे वो घर भी रेंट पर ही था और ऑनर ने वो घर सेल कर दिया और हम लोगों को वो शॉर्ट नोटिस मिला वो घर खाली करने के लिए। हम लोगों को कोई घर भी आसानी से मिल नहीं रहा था। एक सर्दी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से घर चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन जो घर का ऑनर था, मालिक मकान था, उसका भी कोई बहुत सीरियस मसला था जिसकी वजह से उसको वो घर अर्जेंट सेल करना पड़ गया। मेरे अब्बू और भाई दिन रात भाग दौड़ कर रहे थे। इस दौरान उन लोगों को लाहौर समनाबाद में एक घर मिल गया। वो घर खासा कदीम और पुराना था। उसके हालात देखकर ऐसे लगता था कि वो घर शायद सदियों से बंद पड़ा है। शायद कभी कोई इस घर में बहुत अरसे पहले आबाद हुआ था, उसके बाद से वो घर वीरान था। अब्बू ने कोशिश की उस घर को हम लोगों को कन्विंस किया कि हम लोग ले लें। जब हम लोग वो घर देखने के लिए गए, हमने साफ इनकार कर दिया कि इतना पुराना घर है, ना तो इसमें पेंट हुए हुए हैं, यहाँ तक कि उसकी कुछ खिड़कियाँ भी टूटी हुई थी। हम इस घर में कैसे रहेंगे, ये घर तो रहने के लायक भी नहीं है। अबू ने कहा, जिसका ये घर है वो कह रहे हैं कि आप इसमें शिफ्ट हो जाएं, हम काम शुरू करवा देंगे। अभी फ़िलहाल कोई और घर नहीं मिल रहा, हमें यही लेना पड़ेगा। बिलाखिर मजबूर होकर हम लोगों ने वो घर ले लिया। नवंबर का बिल्कुल स्टार्ट था जब हम लोगों ने शिफ्टिंग स्टार्ट की। उस घर में शिफ्ट हो गए। नवंबर की 10 तारीख तक हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए, क्योंकि घर इतना खस्ता हाल और ख़राब था कि उसका थोड़ा बहुत काम करवाया गया। पानी वहाँ पर नहीं था, पानी वगैरह चलवाया गया। बिजली के कुछ कनेक्शन कटे हुए थे, वो लगवाए गए। 10-12 दिन के अंदर अंदर हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए। 2 से 3 दिन तो उसकी सफाइयों पर ही लग गए, लेकिन हम लोग मजबूर इतने थे कि हमारे पास कोई और हल नहीं था और ना ही हम लोगों की मुआशी हालत ऐसी थी कि हम कोई महंगा वाला घर लेते। उस घर में जब हम लोग शिफ्ट हुए, उस दौरान सर्दी अपने जोरों पर थी। धुंध की रातें शुरू हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। एक कमरा ऐसा था जिसकी एक खिड़की भी टूटी हुई थी। उसके आगे हम लोगों ने मोटे पर्दे लगा दिए, क्योंकि वही एक बड़ा कमरा था जहाँ पर हम सब ने सोना था। एक साथ वाला कमरा था, वो छोटा था, वहाँ पर कुछ सामान रख दिया और एक बैठक थी जहाँ पर सोफे वगैरह रख दिए। ऊपर वाले छत पर भी एक स्टोर रूम था। पुराने ज़माने का घर बना हुआ था। आगे एक सीमेंट का बरामदा भी था और टूटी फूटी ईंटों वाला फर्श था जो बाहर सहन का हिस्सा था। एक नलका भी लगा हुआ था पुरानी सीढ़ियों के करीब। उस घर में, वो घर इस हद तक पुराना था कि उसके सहन में जगह जगह पर झाड़ियां तक उगी हुई थी जिनको काटा गया। खैर, उस घर में हमारी पहली रात थी। बहुत सख्त सर्दी की रात। बाहर से ठंडी हवाएं चलने की आवाजें तक आ रही थी। हम सारे बहन भाई अम्मी अब्बू के साथ बड़े कमरे में सो रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे हमेशा से नई जगह पर इतनी आसानी से नींद नहीं आती थी।
दिन भर की चीजें ठीक करते करते, शिफ्टिंग करते करते अम्मी, अब्बू, भाई सब सो गए। मैं जाग रही थी। मैं इकलौती बहन थी और मेरे 2 भाई और अम्मी, अब्बू। मैं करवट पर लेटी हुई थी। एकदम से मुझे बाहर शहर में लगी रोशनी दिखाई दी। एक बल्ब बाहर शहर में जल रहा था बरामदे में। वो तब नजर आ सकता था अगर खिड़की वाला पर्दा कोई हटाता तो। और खिड़की के आगे हमने खासा मोटा कंबल नुमा पर्दा लगाया हुआ था, बल्कि वो एक बहुत पुराना कंबल था जो काबिल इस्तेमाल नहीं था। उसको हम लोगों ने खिड़की के आगे लगा दिया था कि इससे ठंडी हवाएं अंदर नहीं आएंगी। जब वो पर्दा हटा, मुझे ऐसा लगा जैसे उसको किसी ने उठाया है, और ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर कोई झांका भी है। मैं तो एकदम जैसे चौंक गई। जो ही मैंने गौर करके इस तरफ देखना चाहा, मैं बिल्कुल खिड़की के सामने लेटी हुई थी। मैंने इस तरफ करवट ली। आधा मेरा चेहरा कंबल में था और आंखें बाहर थी। मैंने फिर देखा, वाज़ेह तौर पर एक हाथ था। पतला सा हाथ था, पतली पतली लंबी लंबी उंगलियां थी। उस हाथ से किसी ने पर्दे को हल्का सा उठाया और वाज़ेह तौर पर एक सर नजर आया। कोई सर जैसे झांक कर अंदर देख रहा था। मैं इतनी खौफजदा हुई कि मैं चिल्लाने के बजाय मैंने डर के ब्लैंकेट अपने ऊपर कर लिया। मेरा जिस्म थर-थर कांप रहा था खौफ से कि ये कौन है। पहले मुझे लगा कोई चोर है, लेकिन जिस वक्त वो सर आगे आया था, लंबे लंबे बाल थे साथ। मैंने हल्का सा 5-10 मिनट के बाद कंबल हटाकर फिर देखना चाहा, तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पर्दा छोड़ दिया है। उस वक्त से मुसलसल कोई अंदर झांक कर देख रहा था। कमरा भी बड़ा ठंडा हो गया। उसी खौफ के आलम में आयत कुर्सी पढ़ती पढ़ती मैं सो गई। सुबह जब हम लोग जागे, मैंने सबसे पहले अम्मी को ये बात बताई। अम्मी ने कहा, बस करो, तुम्हारा वहम है, ये घर बहुत पुराना है और तुमने आते साथ वहम शुरू कर दिया। कुछ भी नहीं है ऐसा यहाँ पर। घर का हुलिया ही ऐसा है जैसे कोई भूत बंगला होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, और ऐसा सोचने की जरूरत भी नहीं है। मैंने इन्हें कहा कि ठीक है, ना माने आप, खुद ही मान जाएंगी। उन्हें 1% भी यकीन नहीं आया मेरी बात पर। यहाँ तक कि मेरे भाई भी मेरा मजाक बनाने लगे। इसको आते साथ यहाँ पर जिन चुड़ैले नजर आने लगे हैं। मुझे पता था कि ये लोग इतनी जल्दी कोई भी नहीं मानेगा जब तक ये खुद नहीं देखेंगे। आज फिर ठंड जोरों पर थी। अम्मी के साथ मैं किचन में बैठी काम कर रही थी। दिन के वक्त भी हमने कुछ साफ सफाई की। जो साथ छोटा कमरा था, वहां पर वैसे ही जाके भी हम चीजें फेंक दी थी, उनको भी ठीक किया और एक तरतीब से जोड़ दिया। एक पुराना सिंगल बेड था, वो हम लोगों ने साथ वाले कमरे में अलमारी और पेटियों के आगे करके एक साइड पर बिछा दिया। उसी तरह पुराने ट्रंक भी रखे हुए थे, तो वो हमने उधर बिछा दिया। दिन भर जो भारी भरकम बिस्तर होते थे, वो हम लोग उस कमरे में रख दिया करते थे और रात को सोने से पहले इस कमरे में ले आया करते थे। आज भी सारा दिन अम्मी के साथ रही। मैं छत पर भी गई, मैंने छत भी देखा। छत के ऊपर भी जगह जगह पर जैसे बहुत पुराने दौर की चीजें गिरी हुई थी। मैंने वहां पर बहुत ज्यादा धागे देखे। अजीबो गरीब तरह के वो धागे थे, जैसे उनमें बहुत सी गिरें लगी हुई थी। उनके साथ कुछ टूटी हड्डियां भी थी। वो एक कोने में सब कुछ पड़ा हुआ था। मैंने उनको हाथ नहीं लगाया, पाँव से थोड़ा सा पीछे किया और मैं डर गई। जो ही मैंने उनको पाँव से मैं उनको हटा रही थी, देख रही थी है क्या, तो पीछे जो एक कमरा बना था, ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ हुआ है, कुछ गिरा है। मैंने पलट कर देखा, वो कमरा बंद था। वो कमरा भी बहुत खस्ता हाल था। उधर हमने भी फिलहाल कुछ भी नहीं रखा था। फर्दर प्लान ये था कि अगर यहाँ पर रहे तो ऊपर 4 पाइये और मशीन कपड़े धोने वाली ऊपर ही रख लेंगे, ताकि ऊपर ही कपड़े धोकर बाहर छत पर बिछा दिया करेंगे। ऊपर भी पानी वाले नल लगे हुए थे। मैं नीचे आ गई। इसी दौरान शाम हो गई। खाना वगैरह हमने बनाया, मैंने अम्मी के साथ खाना बनवाया। खाना शाना खाकर अभी सोने की बारी थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे अक्सर आदत थी, मैं नॉवल पढ़ा करती थी। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मैं साथ वाले कमरे में बेड पर बैठी नॉवल पढ़ रही हूँ, तो मैं आते हुए सारे बिस्तर उठा के ले आऊंगी। अम्मी ने कहा ठीक है। इस कमरे में जब मैं गई
اس کمرے میں حالانکہ لوہے کے ٹرنک، پیٹھیاں، الماری پڑی تھی. وہاں تو ٹھنڈ ہونی چاہیے تھی لیکن وہاں پر ٹھنڈ نہیں تھی. اس کمرے کا ٹمپریچر تھوڑا چینج تھا. ساتھ والا کمرہ جہاں پر ہم سب بیٹھتے تھے، ہیٹر بھی چلتا تھا، اس کمرے میں ٹھنڈ زیادہ تھی. مجھے لگا کہ شاید یہ مکمل بند ہے، اس کی کھڑکی بھی بند ہے، آگے الماری رکھی ہے، اس لیے ایسا ہوگا. میں ٹیک لگا کر اوپر ایک کمبل لیے کونے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی. تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، مجھے ایسا محسوس ہوا میرے پاؤں کے انگوٹھے کو کسی نے پکڑ کر زور سے ہلایا ہے. کمبل کے اندر واضح طور پر کوئی ہاتھ تھا. اس نے میرا پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر زور سے جیسے ہلا کر کھینچا اور میری چیخ نکل گئی. میں فوراً کمبل ہٹا کر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا. میں اٹھی، میں نے پورا کمبل اٹھایا، بیڈ کو دیکھا، جھاڑا کہ کوئی چیز نہ ہو. کچھ بھی نہیں تھا. تھوڑی سی ڈر گئی. میں پھر سے بیٹھ گئی اور بیٹھ کر جیسے ہی میں پھر سے پڑھنے لگی، 5-10 منٹ ہی گزرے ہوں گے. ایسا لگا جیسے جو ہماری پیچھے لوہے کی الماری تھی اس کے اوپر جیسے ہلکے ہلکے کوئی چیز جیسے ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے، جیسے لوہے کے اوپر کوئی باریک سی چیز کو اگر ہم لوگ مارتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں تو لوہے کی آواز آتی ہے. میں نے پلٹ کر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا. ایک دم سے کونے میں کچھ پرانی کتابیں رکھی ہوئی تھی جو اب ہم لوگ پڑھتے نہیں تھے. ان میں جیسے کچھ رسالے بھی تھے، میگزین جیسے ہوتے ہیں، پرانے کتابیں، ناول بھی تھے. سارے جوڑے ہوئے تھے ترتیب کے ساتھ. یہ نہیں کہ سارے ایک کے اوپر 3 لائنوں میں جوڑے ہوئے تھے. گرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. واضح طور پر وہ سارے ناول نیچے گرے. جب وہ نیچے گرے میں چیخیں مارتی ہوئی باہر بھاگی اور میں نے امی سے کہا کہ امی ساتھ والے کمرے میں کچھ ہے. میرا واضح طور پر کسی نے پاؤں چھیڑا. سارے ناول نیچے گرے پڑے ہیں اور جیسے کوئی لوہے کی الماری کے اوپر بھی ہاتھوں سے جیسے کچھ کر رہا ہے. امی نے کہا ٹھیک ہے تم ادھر آ جاؤ، ادھر نہ جاؤ. جس وقت میں اس کمرے سے آئی تھی اس وقت 12:30 کا ٹائم ہو رہا تھا. امی نے کہا کہ اب سوتے ہیں. امی نے کہا کہ میں ساتھ والے کمرے سے کمبل اور رضائیاں اٹھا کر لے آتی ہوں. جو ہی امی اندر گئی، امی کی ایک زوردار چیخ گونجی. ہم لوگ تو ڈر کے ہم لوگ بھاگے اندر. امی اس پرانے بیڈ کے اوپر جیسے ایک کونے میں جیسے انسان لیٹتا ہے اس ٹائم میں گری ہوئی تھی اور جیسے مدھم سی آوازوں میں ان کی چیخیں نکل رہی تھیں جیسے کوئی پیچھے سے دھکا دیتا ہے. ہم لوگوں نے امی کو اٹھایا. امی کانپ رہی تھیں. اس ٹائم تو ان کو وہیں بٹھایا کہ وہ ذرا نارمل ہو، پتہ لگے ہوا کیا ہے. ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور ابو کو اشارے سے کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے باہر لے جاؤ. ابو نے، بھائیوں نے امی کو سہارا دیا اور ساتھ والے کمرے میں لے کر آئے. وہ ناول میرا بھائی اوپر جوڑ کر گیا تھا، کتابیں پھر نیچے گری پڑی تھی. امی کو پانی پلایا، ہیٹر کے آگے بٹھایا کہ کچھ نارمل ہو. ان کے ہاتھ پاؤں ملنے لگ گئے. امی سے پوچھا تو امی یہی کہتی ہیں جس ٹائم میں اندر گئی ہوں میں نے دروازہ کھولا ہے، بالکل سامنے الماری کے پاس ایک بہت خوفناک چہرے والی عورت کھڑی تھی، کالے سیاہ لباس میں. اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا اور اس کے ہاتھ میں جیسے ایک موم بتی تھی. وہ بہت خوفناک تھی. میں نے اسے خود اپنے بہت قریب دیکھا ہے. اس سے پہلے کہ میں غور کرتی اس نے مجھے اٹھا کر پلنگ کے اوپر پھینکا. ارم ٹھیک کہہ رہی ہے، یہاں پر کچھ مسئلہ ہے. ابو بھی پریشان ہو گئے. اتنے میں ایسا لگا کہ جو ساتھ والا کمرہ ہے اس کے دروازے کو بہت زور سے کسی نے اندر سے بند کیا. اب یقین کریں اس کمرے کے اندر سے کنڈی لگ گئی. ہم لوگ تو بہت ڈر گئے. ہم لوگوں نے اس کمرے کی کنڈی لگا لی خوف سے. اب کچھ بستر تو اس کمرے میں تھے. کچھ بھائی جب بکس وغیرہ اٹھانے گیا تھا زمین سے تو 2 کمبل وہ لے آیا تھا. صرف 2 رضائیاں وہاں سے اٹھانی تھی. ابو نے کہا کہ صبح رضائیاں اس کمرے سے لے لیں گے، بھی ہم انہیں کمروں میں گزارا کر لیتے اور کمرے میں ہیٹر چلا لیتے ہیں کیونکہ ادھر تو جانے والے حالات نہیں تھے. مجھے نیند نہیں آ رہی تھی خوف سے، بلکہ کسی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی. تبھی ایسا محسوس ہوا جس طرح سے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور کوئی عورت کھانس رہی ہے. ہنسنے کے بعد جیسے وہ کچھ پڑھ رہی ہے، جیسے پڑھنے کی کوئی چیز پڑھتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا وہ ہے کیا. تھوڑی دیر کے بعد باہر برآمدے کی لائٹ بجھ گئی.
کچن کی لائٹ بھی بجھ گئی، صحن کی لائٹ بھی بجھ گئی۔ کچن پرانا تھا، ہم اس کی لائٹ آن رکھتے تھے کہ کاکروچ وغیرہ نہ نکل آئے۔ باہر بالکل اندھیرا ہو گیا، جیسے لائٹ چلی گئی، ہمیں لگا لائٹ چلی گئی ہے۔ اٹھ کر میرے بھائی نے جب لائٹ چلائی تو لائٹ تھی، لیکن باہر بالکل خوب اندھیرا تھا۔ جیسے ہی میرے بھائی نے کھڑکی کا تھوڑا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ باہر صحن میں 3 موم بتیاں جل رہی ہیں۔ جیسے صحن میں جو سیڑھیوں اوپر جاتی ہیں، سیڑھیوں کے سٹیپ کے اوپر 3 موم بتیاں جل رہی تھیں، اور ایسے لگ رہا تھا کہ دور کونے میں کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اتنا بھیانک وہ منظر تھا کہ وہ بیچارہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، اور اس نے ابو سے کہا ابو باہر کچھ ہے، موم بتیاں جل رہی ہیں۔ ہم لوگوں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جس ٹائم ہم لوگوں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا، ایک دم سے پورے گھر کی لائٹ آ گئی، اور ایسا لگا کہ ساتھ والے کمرے میں پھر کوئی گیا۔ پوری رات ہم لوگ نہیں سوئے، خوف ہی اتنا تھا، ایک سردی، اوپر سے وہ گھر اتنا بھیانک، اور پھر اس مخلوق کا نظر آنا بار بار۔ صبح کہیں جا کر فجر کے بعد ہم لوگوں کی آنکھ لگی، 10 بجے تک ہم لوگ سوئے رہے۔ صبح جب ہم لوگ جاگے، امی کو بھی بخار ہو گیا بڑا سخت، مجھے بھی خوف سے بخار تھا۔ ابو باہر سے جا کے ناشتہ لے کر آئے۔ اسی دن ابو کے ایک دوست تھے، وہ اکثر جیسے جنات والی جگہوں پر جاتے تھے، ان کو شوق تھا، وہ بھی جیسے اپنی طرف سے عملیات کرتے بھی تھے، لیکن آج تک ان سے ابو نے کبھی کوئی عمل وغیرہ نہیں کروایا تھا۔ ابو نے ان کو فون کیا، وہ آگے۔ جو ہی وہ آئے، انہوں نے پڑھائی کی، انہوں نے یہ کہا کہ اس گھر میں بہت سخت مخلوق کا بسیرا ہے، چڑیل آفت کا، اور اس گھر میں بہت زیادہ کالا جادو کیا گیا۔ میں نے بتایا کہ چھت کے اوپر ایسے دھاگے ہیں، ہڈیاں ہیں، بہت عجیب عجیب چیزیں پڑی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں کالے جادو کا وار ہوا ہے، اور بہت زیادہ بار ہوا ہے۔ آس پڑوس سے پوچھنا شروع کر دیا، انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کسی دور میں اس گھر میں ایک عورت رہتی تھی اپنی نوجوان بیٹی کے ساتھ۔ وہ عورت بہت زیادہ کالا جادو کرتی تھی، وہ اتنا کالا جادو کرتی تھی کہ دور دور سے لوگ اس سے کالے جادو کی عملیات کرنے آتے تھے۔ جو ہی رات ہوتی تھی، وہ پورے گھر کی لائٹس آف کر دیتی تھی، اور صرف ان کے گھر کی کھڑکیوں سے موم بتی جلنے کی روشنی اور لو دکھائی دیتی تھی۔ رات بھر وہ عورت چھت کے اوپر بیٹھ کر عملیات پڑھا کرتی تھی، اور آس پاس موم بتیاں جلاتی تھی۔ جو بھی اس کو محلے میں سے نکالنے کی بات کرتا تھا، وہ اس کو یہی دھمکی دیتی تھی کہ میں تمہیں جادو کے وار سے مار دوں گی۔ ڈر کے مارے کوئی اس کے اگینسٹ آواز بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ اکثر لوگ کالے جادو کے لیے آتے تھے، مشہور ترین وہ عورت جادو کی ماہر تھی۔ ایک بار اس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ وہ چھت کے اوپر آدھی آدھی رات کو عمل کرتی تھی، اور ایک مخصوص رات اس کی چیخیں سنائی دینے لگیں، اور اگلے دن اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی وہ جو بیٹی تھی، اس کو اس کے رشتہ دار ساتھ لے گئے۔ یہ گھر خالی ہو گیا۔ خالی ہونے کے باوجود آدھی رات کو اس گھر سے چیخ و پکار سنائی دیتے تھے، اور اکثر پرانے کمروں کی کھڑکیوں سے وہی موم بتی کی روشنی دکھائی دیتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ گھر مزید پرانا، پرسرار اور آسیب زدہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اب اس میں کوئی آئے گا یا نہیں۔ کوئی پتہ نہیں، کوئی اس کا مالک بن کے اٹھ بیٹھا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ گھر اس کا ہے، اور اس نے یہ گھر ان عورتوں کو دیا ہوا تھا۔ اس نے بے حد کوشش کی اس گھر کو بیچنے کی، بکتا نہیں تھا۔ اکثر وہ آتا تھا، دن کے ٹائم چکر لگا کے چلا جاتا تھا۔ پھر اس گھر کی بجلی کٹ گئی، کوئی رہتا جو نہیں تھا۔ وہ گزرنے کے ساتھ اس کے در و دیوار پوسیدہ اور پرانے ہو گئے۔ تقریباً یہ گھر 35-40 سال سے بند پڑا تھا، جسے آپ لوگوں نے لیا آگے۔ پتہ نہیں وہ آدمی آپ کو کہاں ملا، کیسے اس نے یہ گھر آپ لوگوں کو دیا۔ تو ابو نے بتایا کہ میں چائے والے ہوٹل پر بیٹھا چائے پی رہا تھا، میں اپنے دوست سے فون پر بات کر رہا تھا کہ مجھے ایک گھر چاہیے۔ تو یہ آدمی بھی پاس بیٹھا چائے پی رہا تھا، تو اس نے کہا
کہ میرے ایک دوست کا گھر خالی پڑا ہے سمن آباد میں، آپ وہ لے لیں۔ اس نے جب مجھے یہ گھر دکھایا تو میرے گھر والے بچے مانتے ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں سے ابو نے پوچھ گچھ کی، پوچھا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو آپ کو جان پیاری ہے تو یہاں سے نکل جائے۔ اس گھر میں اتنا کالا جادو ہوا ہے اور اس گھر میں اتنے جنات ہیں کہ اس گھر کی دیواروں کے اوپر اکثر بندر نما مخلوق بیٹھی نظر آتی ہے۔ اس گھر کی طرف تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، رات کے وقت اس سے پاس سے بھی نہیں لوگ گزرتے۔ جب آپ لوگ اس گھر میں شفٹ ہو رہے تھے ہم لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کوئی اس گھر میں آ کے رہے۔ ہمیں پتا تھا کہ اس گھر میں آپ لوگ زیادہ دن ٹکیں گے نہیں، ہم منع کرتے تو ہمیں یہ ڈر تھا کہ کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ ابو نے جب یہ باتیں آ کر ہمیں بتائی ہم لوگ اس کو بہت ڈر گئے۔ امی نے ابو سے کہا آپ کو منع بھی کیا تھا کہ بہت گندا خستہ حال گھر ہے، نہیں لیتے، لیکن آپ مانے نہیں۔ ابو بھی بیچارے مجبور تھے، کیا کرتے۔ پھر دن رات ایک کیا، سخت سردی کے دن تھے، باہر نکلا نہیں جاتا تھا، بہت کوشش کی، جب جا کر ہم لوگوں کو لاہور کے ہی ایک علاقے میں گھر مل گیا۔ وہ بادامی باغ والی سائڈ پر ایک محلہ تھا، وہاں پر ہمیں گھر مل گیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا، اس گھر سے جان چھوٹی، لیکن وہ گھر بھی ہمیں ملتے 5-6 دن لگ گئے تھے۔ وہ 5-6 دن اور جو راتیں تھیں کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ ہم نے اپنے کمرے میں قرآن پاک رکھے تھے، ہم لوگ اپنے کمرے میں سارے بستر ہر چیز شام ہوتے ہی اپنے کمرے میں لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ جو ہی گھڑی پر 12 بجتے تھے باہر صحن کی برآمدے کی لائٹس آف ہو جاتی تھی اور ایک بھیانک بگڑے ہوئے چہرے والی مخلوق، ایک چڑیل آفت، کینڈلز جلائے، مختلف جگہوں پر کینڈلز رکھتی تھی، کبھی صحن میں کبھی برآمدے میں۔ ہمیں وہ جو ابو کے دوست تھے انکل، انہوں نے ایک حصار بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کمرے میں وہ حصار کر کے بیٹھنا ہے، اس کمرے کے آس پاس وہ نہیں آ سکے، لیکن آپ نے گھر کے کسی اور حصے میں غلطی سے بھی حصار بندی نہیں کرنی۔ یہاں پر آپ لوگوں نے قرآن پاک رکھا ہے، یہاں پر آپ حصار کر سکتے ہیں۔ اوپر والے حصے میں تو جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا، نہ ہی ہمارا اوپر کوئی سامان تھا۔ خالی بند کمرے میں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بھاری بھرکم سامان پھینکتا ہے، گھسیٹتا ہے، اٹھاتا ہے ان کو۔ اوپر والے کمرے کے دروازے کھلتے بند ہوتے تھے۔ تو یہ اس خوفناک گھر کی کہانی تھی جہاں پر ہم لوگ مشکل کے مارے پھنس گئے تھے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ارم آپ کا۔ جس سے میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو ہر سٹوری میں میسج دیا کہ جب بھی کوئی گھر لیں، جس نیت سے بھی لیں، جیسے بھی رہنے کی صورت میں آپ لوگ لیں، اس کی خاص انویسٹیگیشن کیا کریں کہ وہ گھر اگر بند ہے تو کیوں بند ہے اور کتنے عرصے سے بند ہے۔ آس پاس سے پوچھ گچھ کریں۔ بعض اوقات محلے کے لوگ نہیں بتاتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بتا بھی دیتے ہیں۔ مسجد میں پوچھیں، جو کریانہ سٹورز ہوتے ہیں وہاں سے پوچھیں، ایسے لوگ بتا بھی دیا کرتے ہیں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ موسم بہت تبدیل ہو رہا ہے، اب ٹھنڈ بہت زیادہ ہونے لگ گئی ہے۔ اپنے بچوں کا، خاص طور پر بزرگوں کا بہت خیال رکھیں، ان کے آس پاس رہا کریں تاکہ ان کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ خود بھی غیر ضروری گھروں سے باہر مت نکلیں، کوشش کریں کہ شام کے وقت گھروں میں ہی رہیں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔